عام آدمی جب جاتا ہے وہ کیوں یہ کہتا ہے کہ مجھے میو ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ملتی ہیں آپریشن کے لیے سال کی تاریخ؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے کیا کیا؟ ہم نے مائکرو فائنانشل مینجمنٹ کی، علاج کرنا ہے پروفیسر اور اس کی ٹیم نے، ان کو ہم نے با اختیار کر دیا۔ جو آدمی ڈیوٹی پر موجود بیٹھا ہے اس کو با اختیار کر دیا۔ جو پیشنٹ وہاں پہ تھا اس کو باہر کے میڈیکل سٹور سے دوائیاں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 1 ضرورت نہیں تھی، نمبر 2 اجازت نہیں تھی۔ جو آنے والا بندہ ہے وہ کلائنٹ نہیں، وہ ہمارا مہمان ہے۔ میرے دور میں 3,06,000 آپریشن ہوئے۔ اب کیوں نہیں ہوتا؟ کسی سرکاری ادارے سے خیر کی خبر آئے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ صرف بجلی کی مد میں 1,58,00,000 روپیہ بچا۔ سوئی گیس کے چولہے اس میں 4,52,00,000 روپے۔ میو ہاسپٹل کا ماڈل ریپلیکیبل ہے، ہر بندے کو ہر دوائی بغیر سفارش کے ملے، یہ گورننس ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس سورسز ہیں، ادارے ہیں، لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود رزلٹ نہیں ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو انہی اداروں میں انہی ریسورسز، میگر ریسورسز کے ساتھ زبردست رزلٹ دیتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں خامی ہے۔ اس خامی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے وہ رول ماڈل چاہیے جنہوں نے ان اداروں کو زبردست اداروں میں کنورٹ کیا۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت آج موجود ہیں، ڈاکٹر فیاض احمد رانجھا ان کا نام ہے، میو ہاسپٹل کے MS رہے ہیں، فارمر DG ہیلتھ پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہی ادارے جن کا کروڑوں اور اربوں کا بجٹ ہے، ایک شخص آتا ہے اور وہاں پہ شکایات ہیں، لوگ کہتے ہیں دوائیاں نہیں ملتی، لوگ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کھانا نہیں ملتا، اور انہی ریسورسز، انہی بلڈنگ، انہی نمبر آف ڈاکٹرز کے ساتھ آپ آتے ہیں اور آپ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ ٹیل می، میجک کیا ہے؟ یہ جادو کیا ہے جو میں اپنے لوگوں کو پہنچا سکوں آپ سے؟ واٹ یو ڈو دی ادرس کوڈ ناٹ ڈو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ادارے کسی خاص مقصد کے لیے بنتے ہیں، اور جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا اس مقصد کا ادارے کا وجود وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور پھر جو بدقسمتیاں ہمارے ملک میں، اور ہمارے ملک میں بلکہ کئی جہاں بھی بد نظمی ہے وہاں پر یہ بدقسمتی ہے کہ پھر وہ اس سے ذرا نیچے آ کر، اس کے مقصد سے نیچے آ کر کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب جیسے ہسپتال کا بنیادی مقصد لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ جو بیمار ہے اس کو صحت مند کر کے واپس معاشرے کا پروڈکٹیو سٹیزن بنانا ہے، یہ ہسپتال کا بنیادی مقصد ہے۔ اب جب ہسپتال میں وہ آئے گا تو ظاہر ہے اس کو ادویات بھی چاہیے، اس کو سب سے پہلے ڈاکٹر کی توجہ چاہیے، اور پھر جب تک وہ داخل ہے اس کو تیمارداری جسے کہتے ہیں، دیکھ بھال چاہیے۔ اب صرف یہ ضروریات ہیں۔ اب دیکھنا پڑے گا کہ لندن کے لوگوں کی ضروریات اور ہمارے لوگوں کی ضروریات مختلف ہیں۔ ہم نے صرف اپنے اس میو ہسپتال میں، جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا ہسپتال ہے، انڈر ون روف، ایک ہاسپٹل بیجنگ میں ہے 3,000 بیڈ کا، لیکن وہ سیٹلائٹس میں ہے۔ ہمارے کتنے ہیں یہاں؟ ہمارے 2299 ہیں، تقریباً 2300 بیڈ ہیں۔ اب 2300 بیڈ جو 72 مربع ایکڑ پر بڑا ہسپتال ہے، 1860 میں یہ ہسپتال بنا، اور اللہ کریم نے مجھے اپنے کرم سے، اپنے محض کرم سے 2003 میں، اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جب ان کو تعارف کرایا کہ آپ اس ہسپتال کو مثالی بنوا سکتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ نہ صرف مجھے تعینات کیا بلکہ 5 سال 3 مہینے مجھے نبھایا، کیونکہ جس وقت میں آپ ریفارمز کرتے ہیں تو یقیناً جو لوگ مافیاز والے ہیں، سٹیٹس کو والے ہیں، وہ آپ کے خلاف آتے ہیں۔ تو چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 5 سال 3 مہینے جب تک ان کی حکومت رہی ہے مجھے وہاں سے نہیں ہلایا۔ اب میں صرف آپ کے توسط سے، اور آپ جس طرح کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو ہم بتا سکیں، ادارے کا نمبر 1 اس کا پرپز آف انسٹیٹیوشن کیا ہے، تو پرپز کیا ہے؟ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کے 3 پرپز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مریض کا علاج، نمبر 2 وہاں پہ جو طلبہ ہیں، جو بھی انڈر ٹریننگ لوگ ہیں، ان کی تربیت، اور نمبر 3 ریسرچ۔ یہ 3 کام ٹیچنگ ہاسپٹل کے ہیں، اور یہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی نہیں ہے، تحصیل ہاسپٹل بھی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے جو آ کر آئیڈینٹیفائی کیا کہ ان تینوں کاموں میں کہاں کہاں سکم ہے، تو مثلا کہیں پہ کوئی 5% کام ہو رہا ہے، 95 میں کمی ہے اس کی،
کہیں میں 60 ہو رہا ہے، 40 کی کمی ہے، کہیں پہ آخر ادارے جو 1860 سے بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے نامور لوگ اس میں آئے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو کرتے رہے۔ ایجوکیشن اور ریسرچ پہ ہم اگلے پروگرام میں آپ سے بات کریں گے۔ آج مجھے صرف پیشنٹ کے حوالے سے بتائیں کہ ایک آدمی جب جاتا ہے وہ کیوں یہ کہتا ہے کہ مجھے میو ہاسپٹل میں جب میں جاتا ہوں تو وہاں پہ بے شمار لوگ ہیں، لوگ فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں، بیمار بھی فرش پہ لیٹے ہوئے ہیں، اٹینڈنٹ بھی لیٹے ہوئے ہیں، دوائیاں نہیں ملتی ہیں، آپریشن کے لیے سال سال کی تاریخ۔ آپ نے اپنے ٹائم میں یہ سب ختم کیا تھا، جو دوبارہ پھر شروع ہو گیا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ نے کیا کیا؟ ہم نے 2 کام کیے جی۔ نمبر 1 کام یہ ہے کہ علاج کرنا ہے پروفیسر اور اس کی ٹیم نے، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے بااختیار کر دیا۔ اچھا، بااختیار کرنے سے بااختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو پروفیسر صاحب کہیں گے وہ چیز وارڈ میں آئے گی۔ مثلاً ادویات، اس کو ہم کہتے تھے کنسنسس فارمولری، اوکے، کہ جو دوائی پروفیسر صاحب یا ان کی ٹیم لکھے گی مریض کے لیے تو وہ دوائی مہیا ہونی چاہیے۔ جو دوائی اسپتال کے سٹور میں خریدی گئی ہے وہ اگر میچ نہیں کرتی تو سٹور بڑا پڑا رہے، مریض کے لیے تو وہ بیکار ہے، کہ وہ میڈیکل سٹور میں پڑی ہو یا اسپتال کے سٹور میں پڑی ہو یا لندن کے سٹور میں پڑی ہو، مریض کے لیے تو بیکار ہے۔ تو مریض کو وہ دوائی چاہیے جو پروفیسر صاحب نے لکھ کر دی ہے۔ تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ پروفیسر صاحبان کے ساتھ مشاورت کر کے ان سے پورے سال کی ریکوائرمنٹ لے لی۔ ٹھیک ہے، جب وہ پورے سال کی ریکوائرمنٹ لی تو اس کو پھر ہم نے پروکیور کیا۔ پروکیور کرنے میں پھر ہم نے پروفیسر صاحبان کو ساتھ رکھا کہ آپ جس کوالٹی کی، جس برانڈ کی، جس غیر برانڈ کی دوائی لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے لیں، لیکن ایک شرط طے ہوئی کہ جو دوائیاں آپ نے لکھ کر دے دی ہمیں، ان سے کم ہم دیں گے نہیں اور زیادہ آپ لکھیں گے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آل رائٹ۔ وہ جو ہوتا ہے کہ جی پوری آپ نے پرچی بھر دینی ہے، یہ بھی وہ نہیں تھا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کیا۔ اسی طرح آپریشن ہے، آپریشن میں کوئی سرجن ہے ان کا دل کرتا ہے کہ میں فلاں دھاگا استعمال کروں، دوسرے سرجن کی جو ٹیکنیک ہے وہ کہتا ہے میں فلاں استعمال کروں۔ تو ہم نے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ قانون کبھی بھی انسانوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بنایا جاتا۔ تو ہم نے قواعد و ضوابط کو انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کیا، اور جہاں ہمیں قانون توڑنا پڑا بعد میں اس کی اپروول لینے کے لیے، قانون کو توڑا ہے انسانیت کو بچائے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے جب پروفیسر صاحبان سے رائے لے لی اور اس کے بعد جو چیزیں انہوں نے کہی، اس کا نام تھا کنسنسس فارمولری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیشنٹ وہاں پہ تھا اس کو باہر کے میڈیکل سٹور سے دوائیاں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ نمبر 1 ضرورت نہیں تھی، نمبر 2 اجازت نہیں تھی۔ اجازت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم نے 100% دوائی وہ مہیا کر دی، 100 کا مطلب 99.99 نہیں ہے، 100 کا مطلب 100% ہے۔ اچھا، میں مثال اس کے بعد اگلی ایک بات آپ حیران ہوگے سن کے، بلکہ آپ کے علم میں بھی ہوگا، موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت میں تحصیل توسا کے ناظم تھے، وہ بھی آئے۔ اس کے بعد ہمیں چونکہ کوئی بھی ہمارا سرکاری ادارہ ہو، ہیلتھ کا ہو، ایجوکیشن کا ہو، پولیس ہو، عدلیہ ہو، کسی سرکاری ادارے سے خیر کی خبر آئے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے لاؤڈ سپیکر کے اوپر اناؤنسمنٹ شروع کروائی کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے۔ میو ہاسپٹل کے میو اسپتال میں 3 مختلف مقامات پر پہلے ہم نے لکھ کے لگائے بورڈ کہ یہاں ساری ادویات مہیا ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں شکایت ملی کہ لوگ اس کے باوجود چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس ایگنی میں جو اس وقت ان کے اوپر خوف طاری ہوتا ہے کہ اپنے مریض کے لیے دوائی جلد سے جلد آنے کا، اس کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ ہماری جو لکھی ہوئی تھی نا دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے اشتہار وہ نہیں پڑھے۔ ٹھیک۔ تو مہینے کے بعد ہم نے ایک اللہ نے ہمارے اوپر انٹیوشن آئی، ہم نے کہا جی لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنسمنٹ کرائیں۔ تو آپ حیران ہوں گے، یہ لاؤڈ سپیکر پہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، تمام ادویات اور آپریشن کا سارا سامان ہسپتال کے اندر سے مفت مہیا کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے بازار کی ادویات کی خریداری کا تقاضا کرے تو ڈیوٹی پر موجود ڈپٹی ایم ایس یا سینئر رجسٹرار سے رجوع فرمائیں۔ شکریہ ایم ایس۔ اب یہ اناؤنسمنٹ جب ہوتی تھی، اس کا ترجمہ یہ تھا کہ لوگوں میں احساس تحفظ پیدا ہو کہ حکومت کی طرف سے تمام ادویات واقعی مہیا کر دی گئی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا زبردست کام، پاکستان کا سب سے بڑا ہاسپٹل جو ایشیا کا بھی سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ اگر آپ نے یہ کر دیا، ہو گیا، اور آپ نے کہا 5 سال کافی سال چلتا رہا، تو یہ اب کیوں پاسبل نہیں ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے۔ ٹارگٹ میں اگر یہ اب بھی کلیم کر رہی ہے گورنمنٹ،
اب بھی لوگ ادارے کلیم کر رہے ہیں کہ سر کہاں کلیم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میو ہاسپٹل کے باہر جو میڈیکل سٹورز ہیں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، ان کی پرچیز، ہم نے ایک انالیسس سروے کروایا تھا کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال دوائیوں کا ہمیں یہ پتا چلا کہ میو ہاسپٹل کے باہر 40% انکریز ان دی پرچیز آف دا میڈیسن بائی دی انڈیویجولز، 40% ایک سال کے اندر. تو سر کہاں کم ہوئی جب 40% ان کا بزنس جو ہے وہ بڑھ گیا. آپ کی بات بالکل درست ہے. ہمارے دور میں الحمدللہ 24 میڈیکل سٹور باہر تھے، جو تھوڑے عرصے کے بعد 18 بند ہو گئے، 6 رہ گئے. 18 بند کروا دیا. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ اپنا شفٹ بھی کر لیے. بات صرف اتنی ہے کہ یہ 3 ہم نے کام کیا. آپ نے پوچھا کیسے کیا. نمبر 1 کنسنسس فارمولری، کہ سرکاری ادارے میں یہ تاثر کیوں لائے لوگوں کو کہ سرکاری دوائی جو خریدی ہوئی ہے وہ 2 نمبر دوائی ہے یا وہ اتنی مؤثر نہیں ہے، بازار سے دوائی لے کر آؤ. ہم نے پروفیسر صاحبان جنہوں نے پرچی جنریٹ کرنی یا کروانی ہے، ان کی مرضی کے مطابق ادویات کو خرید لیا. اب ہم نے کوئی اور کنسیڈریشن نہیں رکھی کہ دوائی فلاں کیوں خریدنی ہے کیوں نہیں خریدنی. دوائی وہ خریدنی ہے جس کی ضرورت ہے، اور اتنی مقدار میں خریدنی ہے جتنی اس کی ضرورت ہے. پیسے کو بلاک نہیں کریں گے. کنسنسس فارمولری. دوسرا ہے اسکیلر پرنسپل آف مینجمنٹ. مینجمنٹ کے بڑے اصول ہیں، لیکن جس اصول پر اللہ کائنات کو چلا رہا ہے وہ ہے اصول وحدانیت اور یکتائیت. تو دوسرا ہم نے یہ کیا کہ جو آدمی ڈیوٹی پر موجود بیٹھا ہے اس کو بااختیار کر دیا. مثلا جو اس وقت ڈپٹی ایم ایس کسی شعبے کا بیٹھا ہے تو وہ پورا ایم ایس ہے. ہی از ریپرزینٹنگ اور شی از ریپرزینٹنگ ایم ایس. اسی طرح ایڈیشنل ایم ایس ہے، اس کو پورا اختیار ہے. پھر ہم نے تھوڑا ڈیلیگیٹ کر دیا پاورز کو، کہ مثلا اس زمانے میں 20,000 بڑی بات تھی، 20,000 تک ایڈیشنل ایم ایس کا اختیار ہے، وہ ایم ایس سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں. اور تیسری بات جو ہم نے دی وہ یہ تھی کہ جنہوں نے علاج کرنا ہے ان کو بھی با اختیار کر دیا. مثلا سینئر رجسٹرار جو سب کا بڑا افسر ہوتا ہے ایک وارڈ کا، اور ہیڈ نرس کہ جو تمام انتظامات دیکھنے کے، مثلا مریض کا بلب کوئی نہیں ہے، اگر ایک رات کو بلب فیوز ہو گیا زنانہ باتھ روم میں، تو وہاں خواتین وہ پوری رات جو پریشان گزری گئی ان کی، اس کا تو کوئی مداوع نہیں کہ لکھ کے دے دیا جی کل آئے. تو ہم نے اس ہیڈ نرس کو بھی 5,000 روپیہ کیش دے دیا، اور 5,000 روپیہ ہم نے سینئر رجسٹرار کو دے دیا کہ اگر کسی وقت میں کوئی ایمرجنسی پرچیز کرنی ہے تو آپ کریں، صبح پرچی دے کر اپنی اماؤنٹ ریپلیس کرا لیں. وہ سرکولر فنڈ تھا. آپ نے ان کو امپاور کیا، ان پہ ٹرسٹ شو کیا اور ڈیلیگیٹ چیزیں ان کو کی. مجھے اس میں راکٹ سائنس کوئی نہیں، یہ بڑا زبردست آپ کی وزڈم تھی جس سے آپ نے یہ سارا کر کے دکھا دیا. آپ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں پرانی پریسیڈنٹ، ہم قانون میں جاتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کیا فیصلے ہوئے، کیا چیزیں ہوئیں. ہر کوئی جو ابھی کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ وزڈم کیا ہے، ماضی میں کیا ہوا. آپ کی اس سے کیوں نہیں سیکھتے؟ سمپل یہ اسلام کا اصول ہے کہ آپ کسی آدمی کو کسی کرسی پہ بٹھانے سے پہلے اس کی ٹھوک بجا کے چھان پھٹک کر لیں، لیکن جب بٹھا دیں گے. اب اسلام کا اصول کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22,83,000 مربع میل پہ حکومت کی ہے، تقریباً 26 گورنر ان کے تھے. کبھی پوری تاریخ اسلام میں، آپ ماشاء اللہ لرنڈ ہیں اور بڑے لوگ جو سن بھی رہے ہوں گے، کسی بھی سیرت کی کتاب میں یہ نہیں آیا کہ کوئی فائل بصرہ سے، کوفہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ طیبہ میں کبھی جائیے. ٹھیک ہے. ڈیلیگیشن آف پاور. آپ جس آدمی پر اعتبار کرنا چاہتے ہیں اس میں پورا اعتبار کریں. اور اگلی بات کہ جس ڈاکٹر کے حوالے آپ ایک جان کر رہے ہیں، جان تو ڈاکٹر کے حوالے کر رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پہ لٹا کے اس کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے اپینڈکس نکال دے، اس میں سے گردہ نکال دے، اس ڈاکٹر پہ آپ اتنا اعتبار نہیں کرتے کہ اسے 5,000 پکڑائیں گے تو صحیح استعمال کرے. کیا بات کی آپ نے، کیا زبردست. جان جو ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کتنی جانوں کے ساتھ روزانہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. وہاں پہ آپ یہ 5-10 ہزار کے چکر میں مزید نقصان کروا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ سٹینٹس جو تھے اس کا بھی کوئی بڑا زبردست کام آپ نے کیا کہ جو سٹینٹ تھے وہ فری آف کاسٹ اویلیبل تھے، وہ کیا تھا؟ الماس صاحب میں آپ کے توسط سے بتاتا ہوں کہ جب میں نے لفظ بولا 100% اور اس میں 99.9 کو نکال دیا، تو 100 کا مطلب یہ ہے کہ مریض کی جو بھی ضرورت تھی، مثلا 10 روپے کی تھی یا 10 لاکھ کی تھی، 10 لاکھ کی تھی، اس کو 100% چیزیں اسپتال سے ملی ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے پورے اسپتال میں اس زمانے میں جب اللہ نے مجھے رکھا 4,444 ٹوٹل اسٹرینتھ تھی ہماری. کچھ چھٹیاں اور کچھ اگر خالی پوسٹیں نکال دی جائیں تو ایوریج 4,000 لوگ تھے ہمارے. 4,000 میں سے مختلف کیٹیگری کے لوگ ہیں، جیسے سویپر ہیں، بیرر ہیں،
آیاز ہیں، اور اوپر سب سے اوپر پروفیسر ہیں، پھر کنسلٹنٹ ہیں، چیف کنسلٹنٹ ہیں ہمارے 20 گریڈ کے، وہ بھی اسی اسپتال میں ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے اہم ترین شعبہ ہے اسپتال کا داخل ہونے کے بعد وہ نرسنگ کا ہے۔ ہم نے سب سے الگ الگ میٹنگز کی، اور میٹنگ کر کے ان کے اندر ایک یہ روح پھونکی کہ جو آنے والا بندہ ہے وہ کلائنٹ نہیں، وہ ہمارا مہمان ہے۔ تو چینج یہ تھی کہ کلائنٹ ٹو گیسٹ، اور مہمان کو تو غریب سے غریب آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ ناشتہ فلاں گھر سے کر لینا، تکیہ وہاں سے لے آنا۔ تو جب یہ ایک ان کے اندر روح پھونکی گئی، اور ان سب کو ہم نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے مہمان کو عزت دے کے بھیجنا ہے، تو رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ نرسز نے کمال کر دیا۔ اور اسی طرح جو ہمارے اسٹریچر بیرر اور دوسرا عملہ تھا جس کو چھوٹا عملہ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو مہمان کا سٹیٹس دیا۔ اور جہاں تک پروویژنس تھیں، پروویژنس وہ ساری کی ساری ہم نے 100% انشور کی۔ تیسری یہ بات آپ نے پوچھی تو میں اس میں ٹیکنیکل ٹرم میں بتا دوں کہ ہم نے مائکرو فائنانشل مینجمنٹ کی۔ اسلام کا اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ آپ کو انکم کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں، لیکن خرچے پہ ہے، خرچے پہ کنٹرول ہے۔ اب مثال کے طور پر مثلا میں جب بھی اپنے کمرے میں داخل ہوتا تھا تو اپنے جو آپ نے دیکھا نا اگر آرکیٹیکچر سسٹم میں دروازے کے بالکل ساتھ لگے ہوتے ہیں بٹن، جاتے ہوئے بند کرو اور آتے ہوئے، یہ نہیں کہ چلتے جو، اتنا بھی نہیں کہ آپ دوسرے کونے تک چل کے جائیں اور بٹن کو آن کریں۔ یعنی جب آرکیٹیکچر میں یہ رکھا گیا تو کبھی نہیں سوچا ہم نے کہ یہ کیوں ہے۔ تو رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ میں کبھی بھی اپنے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بتی چلتی ہوئی یا اے سی چلتا ہوا کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ جب میں نے لیا تو پھر میں نے سارے پروفیسر صاحبان سے جو 20 گریڈ کے، ان سے میں نے درخواست کی کہ آپ کے دفاتر کا ایک تقدس ہے، جب آپ چلے جاتے ہیں تو بعد میں پھر بھی اسی چلتے رہتے ہیں۔ تو سب نے میرے ساتھ تعاون کیا، تو صرف بجلی کی مد میں 1,58,00,000 روپیہ بچا۔ 1,58,00,000، اور وہی اس دور میں مائی گوڈنس، وہی آپ نے میڈیسن کے لیے استعمال کیا۔ اسی طرح سے ہمیں سوئی گیس کے چولہے، ہمارے پاس کئی ہزار چولہے ہیں کہ جو جل رہے ہیں وارڈوں میں، اور کوئی ان کو بند نہیں کرتا۔ اور پھر وہ جو ان کا بٹن ہوتا ہے جس سے ناب ہوتی ہے، جب کبھی اس میں کوئی چائے گری، کوئی دودھ گرا تو وہ اس میں مطلب جام ہو جاتے ہیں، تو کوئی بند ہی نہیں کرتا۔ تو اس زمانے میں چونکہ لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوتی تھی گیس کی، تو اس لیے لوگ شاید سمجھ لیں کہ اس چولہے جلتے ہوئے رہتے تھے، اس کو سوئی گیس کو بھی ہم نے بند کر دیا۔ ضرور بچت ہوئی اس میں 4,52,00,000 روپے ماشاءاللہ ایک سال میں ہمارے بل میں۔ ابھی وہی 7 لاکھ 6.5 لاکھ جو تھا وہ ہم نے بجلی 6.5 کروڑ روپیہ جو ہے 6.5 کروڑ دوائیوں میں ڈال دیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کی جو خرچے ہیں، یعنی جب تک ایک آدمی جو دفتر میں بیٹھا ہے وہ اس ادارے کو اپنے گھر کی طرح نہ سمجھے اور اس کی ایک ایک پائی کو اپنا ذاتی پیسہ نہ سمجھے اور اسی وزڈم سے خرچ نہ کرے تو رزلٹ نہیں نکل سکتا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب ہم سارے کارپوریٹ سسٹم آ گیا، چوتھا کام ہم نے یہ کیا کہ جو اسپتال کی پرائیویٹ انکم ہے، پرائیویٹ جیسے ہمارے اے وی ایچ ایک پورا ہاسپٹل ہے، اس پرائیویٹ انکم کو تقسیم کرنے کے لیے پہلے کوئی اچھا خاصا منصوبہ ایسا نہیں تھا، سلیکٹڈ لوگ تھے جو اس میں، ہم نے یہ کیا کہ اس کو کارپوریٹ سسٹم کی طرح سے ایک یونٹ میں تقسیم کیا، 4,000 پہ تقسیم کر کے ٹوٹل انکم کو ہر ایک سویپر کو اس کے حساب سے، ہر ایک سویپر کو، اور ہر ایم ایس کو، ایم ایس کا اپنا حصہ 20 گنا 20 گریڈ میں، سویپر کو ایک گریڈ ہے اس کو 1 گنا، اور درمیان میں جس کا جو گریڈ ہے اس کے حساب سے پورے کی پوری ٹیم کو ٹوٹل کانفیڈنس اس سے بھی حاصل ہو گیا کہ جو انکم تھی وہ ساری اس میں شیئر ہولڈر ہو گئی۔ ٹھیک بالکل، سٹیکس ان کا ڈیولپ ہو گئے اور اونرشپ آنی شروع، اونرشپ آ گئی۔ بالکل ٹھیک۔ اور چوتھی بات یہ تھی کہ جتنے ملازم کام کرنے والے، اب ایک ایم ایس بیٹھا ہے، اس کو لوگ پرانے زمانے میں افسر کو مائی باپ کہتے تھے، یعنی ماں والی شفقت بھی ہو افسر میں اور باپ والا دبدبا بھی ہو، دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی۔ تو میں نے یہ بھی اعلان کر دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ جب تک میں بیٹھا ہوں آپ کا، تو جب جو سویپر کا کام ہے وہ سویپر نے کرنا ہے، تو گویا کہ میں ہی سویپر بھی تو ہوں نا، یعنی کہ اگر میں بطور ایم ایس اگر کہیں گند پڑا ہوا ہے تو لوگ پوچھیں گے تو مجھے، لیکن صاف جس نے کرنا ہے اگر میں اس کو لک آفٹر نہیں کر رہا تو وہ مجھے لک آفٹر کیوں کرے گا؟ بالکل ٹھیک۔ تو پھر ہم نے اگلا یہ کیا کہ ان لوگوں کی ماں کی محبت بھی دی اور باپ والا روب دبدبا بھی رکھا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ اگلے پروگرامز میں ہم جاری رکھیں گے چونکہ یہ بڑا ضروری ہے۔ پاکستان میں ہر شخص، اگر 23 کروڑ کی آبادی ہے تو 23 کے 23 کروڑ لوگ ہیں، ان کے والدین بچے، سب کی ہیلتھ مین کنسرن ہے۔ کسی نہ کسی سٹیج پہ ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، اور جو سرکاری ہاسپٹل ہیں
اب جو گورنمنٹ کے ریفارمز ہیں اس میں اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے. ویل کیپ گیٹنگ ان پٹ فرام یو. اور ہم میں ایک آپ کو یہاں بات پروگرام کلوز کرنے سے پہلے بتا دوں کہ میرے دور میں 3,06,000 آپریشن ہوئے, یہ مفت. کتنے این جی اوز ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے آپریشن کیے, اتنے کیے؟ کسی ادارے سے ایسا نہیں ہوا. گورنمنٹ کے ادارے آج بھی, میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے پیغام دینا چاہتا ہوں جو سن سکتے ہیں, جو عمران خان صاحب نے کام کیا ہے, کمال کیا ہے. کیپیسٹی بلڈنگ آف پرسن کر دی ہے کہ ہیلتھ کارڈ دے دیا. اب ایک آدمی کے پاس ایک اے ٹی ایم کارڈ آ گیا کہ اس کے اپنے ہیلتھ کے اخراجات کے لیے اس کے پاس پیسہ ہے. لیکن کیپیسٹی بلڈنگ آف انسٹیٹیوشن اس سے زیادہ امپارٹنٹ ہے کہ جہاں انہوں نے علاج کروانا ہے ان کی کیپیسٹی تو وہی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس لحاظ سے یہ جو ہمارا ماڈل ہے, میو ماڈل, یہ ماڈل ریپلیکیبل ہے. یہ ماڈل اسی پیسے کے اندر, خرچے کے اندر, آج پنجاب کے سارے ٹیچنگ ہاسپٹل, پاکستان کے سارے ٹیچنگ ہاسپٹل, یہ سارے اس ماڈل پہ جو کہ پرنٹڈ ماڈل ہے اور اپلیکیبلٹی اس کی ٹائم ٹیسٹڈ ہے. اور لکیلی اس وقت میں بھی بہت سارے پروفیسر ایسے موجود ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ کام جو اس وقت میں سینئر رجسٹرار تھے, اسسٹنٹ پروفیسر تھے, ایسوسیٹ تھے. ابھی سارے ریٹائر نہیں ہوئے ہمارے دور کے جو لوگ ہیں, کیونکہ 2008 تک رہا, 3 سے 8 تک 5 سال 3 مہینے, اور یہ بھی لانگیسٹ پیریڈ اللہ نے مجھے عطا فرمایا. تو میو ہاسپٹل کا ماڈل ریپلیکیبل ہے. ہر بندے کو ہر دوائی بغیر سفارش کے ملے, یہ گورننس ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کی یہ اچیومنٹ بڑی زبردست ہیں, رول ماڈل ہیں, پیراڈائم ہے آپ تمام لوگوں کے لیے. یہ بڑا زبردست ہے کہ جہاں بھی آپ کی آواز پہنچتی ہے, ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ اس طرح کے لوگ, اس طرح کے لیڈرز ہمیں چاہیے. اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ بہت ضروری ہے. جہاں پہ آپ کے کروڑ ہار روپے لگے ہوئے ہیں, جہاں پہ آپ کی ٹائم, ریسورسز, سب کی انویسٹمنٹ موجود ہے. اور میں پھر یہ کہتا ہوں کہ کسی پرائیویٹ سیکٹر سے زیادہ وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے آپ کے پیسے کی, آپ کے ریسورس کی, آپ کے ٹائم کی, اور شاید وہاں سے ریٹرن زیادہ آنے چاہیے. ریٹرن نہ آنے کی وجہ ہماری قابلیت میں کچھ کمی ہے, جو لیڈرشپ کی. اوپر کا ایک بندہ جو ہے, اگر ہم وہ صحیح لوگ اپنا لیں اور اس طرح کے ماڈلز کو ریپلیکیٹ کریں تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کو بہتر ہیلتھ سروسز دے سکتے ہیں. وی ول کنٹینیو, ویل انوائٹ رانجھا صاحب مور, اور ان کی وزڈم جو ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم ٹوگیدر کین برنگ سم بیٹرمنٹ فار دا پیپل اینڈ تھرو دا گورنمنٹ. تھینک یو.